السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج ہم دہم جماعت کا سائنس حصہ اول کا سبق نمبر 2 عناصر کی دوہری جماعت بندی اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ عناصر اور عناصر کی جماعت بندی، دوبے رائنر کے تثلیث، نیولینڈ کا مسمن کا کلیہ اور مینڈلیف کی دوہری جدول۔ جدید دوہری جدول یہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے، اس لیے پیارے بچوں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائبریری کی کتابیں ہو یا دکانوں میں رکھا ہوا سامان، سب کو ترتیب میں رکھا جاتا ہے۔ ہمارے اطراف کی سب چیزیں ترتیب میں ہوتی ہے تاکہ زندگی آسان اور سہل ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے اطراف جو عناصر موجود ہوتے ہیں انہیں بھی ترتیب میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کا مطالعہ آسانی سے کیا جا سکے۔ اسی سوچ کے چلتے سائنسدانوں نے عناصر سے متعلق معلومات اور خصوصیات میں تعلق ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں ان عناصر کی دھات اور ادھات میں جماعت بندی کی گئی، بعد میں ان عناصر کی ایک جماعت دھات نما بنائی گئی۔ پھر سائنسدانوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ عناصر کو ان کی طبعی خصوصیت ٹھوس مائع گیس کی بنا پر جماعت بند کرنا چاہیے یا ان کی کثافت کی بنا پر کہ کون سی شے ڈوبیں گی اور کون سی شے تیریں گی۔ حتیٰ کہ الگ الگ سائنسدانوں نے الگ الگ نظریات پیش کیے۔ تو آئیے اب ہم مختلف سائنسدانوں کے عناصر کی جماعت بندی سے متعلق نظریات اور کلیات دیکھیں گے۔ یہ جو سائنسدان ہے دوبے رائنر، یہ ایک جرمن سائنسدان تھے۔ 1817 میں دوبے رائنر نے عناصر کی خصوصیات اور ان کے جوہری وزن کے درمیان میں مخصوص تعلق بتایا اور تثلیث کا نظریہ پیش کیا۔ جوہری وزن کسے کہتے ہیں بچوں؟ یہ آپ سب جانتے ہی ہیں، پھر بھی مختصر سا ایک نظر ہم جوہری عدد اور جوہری وزن پر ڈالتے ہیں۔ یہ جوہر کا مرکزہ ہے۔ مرکزے میں ہوتے ہیں پروٹون اور نیوٹرون۔ مرکزے کے اطراف مدار ہوتے ہیں جس میں الیکٹران گردش کرتے رہتے ہیں۔ مرکزے میں جتنے پروٹون ہوتے ہیں اطراف میں اتنے ہی الیکٹران گردش کرتے ہیں۔ مرکزے میں موجود پروٹون کی تعداد کو ہم جوہری عدد کہتے ہیں اور پروٹون اور نیوٹرون کی جمع کو جوہری کمیت کہتے ہیں۔ دوبے رائنر نے جوہری کمیت کو عناصر کی سب سے اہم خصوصیت بتایا۔ انہوں نے یکساں کیمیائی خصوصیت رکھنے والے تین عناصر کے گروہ بنائے جنہیں دوبے رائنر کے تثلیث کہتے ہیں۔ دوبے رائنر نے ایک تثلیث میں تین عناصر کو ان کی جوہری کمیت کی چڑھتی ترتیب میں رکھا اور بتایا کہ درمیانی عنصر کی جوہری کمیت دیگر دو عناصر کی جوہری کمیت کا اوسط ہوتی ہے۔ تو چلیے اوسط کے ضابطے سے ہم یہ کلیہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیتھیم اور پوٹیشیم کی جوہری کمیت کو جمع کر کے اسے 2 سے تقسیم کرنے پر ہمیں لیتھیم اور پوٹیشیم کی جوہری کمیت کا 39.1 اور 6.9 کی جمع 46 ہے اور اسے 2 سے تقسیم کرنے پر 23 حاصل ہوتا ہے۔ 23 قیمت یہ سوڈیم کی جوہری کمیت کے برابر، اس لیے لیتھیم، سوڈیم اور پوٹیشیم یہ دوبے رائنر کے تثلیث کہلاتے ہیں۔ اب آپ کلورین، برومین اور آیوڈین کو اوسط کے طریقے سے حل کر کے معلوم کیجئے کہ یہ دوبے رائنر کے تثلیث ہے یا نہیں ہے۔ تو چلیے دوبے رائنر کے تثلیث کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ یکساں کیمیائی خصوصیت رکھنے والے تین عناصر کو ان کی جوہری کمیت کی چڑھتی ترتیب میں رکھا جائے تو درمیانی عنصر کی جوہری کمیت دیگر عناصر کی جوہری کمیت کا اوسط ہوں گی۔ لیکن دوبے رائنر کے تثلیث میں اس وقت کے معلوم شدہ تمام عناصر کی جماعت بندی نہیں ہو سکی۔ وہ صرف کچھ ہی عناصر کے گروہ بنا سکے جن پر تثلیث کا اطلاق ہو سکتا تھا، اس لیے ان کا یہ کلیہ ناکام ہو گیا۔ پھر ایک برطانوی کیمیاء دان جان نیولینڈ نے ایک الگ ڈھنگ سے عناصر کے جوہری اوزان کا ان عناصر کی خصوصیت سے تعلق کی وضاحت پیش کی۔
1866 میں نیولینڈ نے اس وقت کے معلوم شدہ تمام عناصر کو ان کی کمیتوں کی سعودی ترتیب میں رکھا۔ اس کی ابتدا سب سے ہلکے عنصر ہائیڈروجن اور انتہا تھوریم پر ہوئی۔ انہوں نے عناصر کا موسیقی کے سروں کے ساتھ موازنہ کیا۔ وہ کیسے، ہم آگے دیکھیں گے۔ پر پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی پیانو بجایا ہے؟ آپ نے موسیقی کے 7 سر سا رے گا ما پا دھا نی سا تو سنا ہی ہوگا، جس میں سا سے شروع ہو کر سروں کا تعدد نی تک بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اصل سا کے دگنے تعدد سے دوبارہ سا سر آتا ہے، یعنی 7 سر مکمل ہونے کے بعد سروں کا دوبارہ اعادہ ہوتا ہے۔ ان 7 سروں کے سیٹ کو مسمن کہا جاتا ہے۔ نیولینڈس نے مشاہدہ کیا کہ عناصر کو جب ان کی کمیتوں کی سعودی ترتیب میں رکھا جائے تو جس طرح 8واں سر سا پہلے سر سا کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح ہر 8واں عنصر، پھر سے سنیے، ہر 8واں عنصر پہلے عنصر کے مشابہ کیمیائی خصوصیت رکھتا ہے، یعنی ہر 8ویں عنصر کی کیمیائی خصوصیت پہلے عنصر کی کیمیائی خصوصیت کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک جدول تیار کی جس میں سب سے پہلے موسیقی کے 7 سر سا رے گا ما پا دھا نی یہ رکھا۔ پھر عناصر کو ان کی کمیتوں کی سعودی ترتیب میں رکھا۔ ترتیب کچھ اس طرح ہے: سب سے پہلے ہائیڈروجن، پھر لیتھیم، پھر بیریلیم، پھر بوران، پھر کاربن، نائٹروجن، پھر آکسیجن، پھر فلورین۔ لیکن جب فلورین کو ترتیب دینے کی باری آئی تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ فلورین کی کیمیائی خصوصیت ہائیڈروجن جیسی ہے، اس لیے انہوں نے فلورین کو ہائیڈروجن کے نیچے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے مشاہدہ کیا کہ سوڈیم کی کیمیائی خصوصیت لیتھیم کی کیمیائی خصوصیت کے مشابہ ہے، اس لیے انہوں نے سوڈیم کو لیتھیم کے نیچے رکھ دیا۔ اس طرح میگنیشیم بیریلیم کے نیچے آ گیا، اور اس طرح ایک کے بعد ایک عنصر کو ترتیب دے کر ایک جدول تیار کی۔ چونکہ ہر 8واں عنصر پہلے عنصر جیسی خصوصیت ظاہر کرتا تھا، اس لیے انہوں نے اسے مسمن کا نام دیا، جسے نیولینڈ کا مسمن کا کلیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن نیولینڈ کے مسمن کے کلیے میں بہت سی خامیاں پائی گئی۔ یہ کلیہ صرف کیلشیم کی حد تک ہی صحیح ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ نیولینڈ نے تمام معلوم شدہ عناصر کو 56 خانوں میں رکھا۔ معلوم شدہ تمام عناصر کو جدول میں بتانے کے لیے انہوں نے کچھ خانوں میں 2 عناصر بھی رکھے، مثلاً کوبالٹ اور نکل، اور سیریم اور لینتھینیم۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ مختلف خواص رکھنے والے عناصر کو مسمن کے ایک ہی سر کے نیچے رکھا۔ مثلاً نیولینڈ نے کوبالٹ اور نکل دھاتوں کو برومین اور کلورین ان ہیلوجن کے ساتھ رکھا، جبکہ کوبالٹ اور نکل سے مشابہ خواص رکھنے والے فیرس کو ان سے دور آکسیجن اور سلفر دھاتوں کے ساتھ رکھا۔ اسی طرح نئے دریافت شدہ عناصر کو اس جدول میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ ان پر اس کلیہ کا اطلاق نہیں ہو سکا۔ اب دوبے رائنر کا تثلیث کا کلیہ ناکام ہونے کے بعد اور نیولینڈ کا مسمن کا کلیہ بھی تمام عناصر کی جماعت بندی کے لیے قابل قبول نہ ہونے کی وجہ سے جماعت بندی کے نئے طریقے کی ضرورت پیش آئی۔ کچھ وقفے کے بعد روسی سائنسداں دمتری مینڈلیف نے 1869 سے 1872 کے زمانے میں عناصر کی دوری جدول ترتیب دی اور تہلکہ مچا دیا۔ مینڈلیف نے عناصر کے جوہری کمیت کو بنیادی خصوصیت مان کر اس وقت کے تمام معلوم شدہ 63 عناصر کو ان کی جوہری کمیت کی سعودی ترتیب میں سلسلہ وار رکھ کر ان عناصر کے طبعی اور کیمیائی خواص کے مطابق عناصر کی دوری جدول تشکیل دی۔ عناصر کی دوری جدول کی تشکیل کے دوران انہوں نے تمام عناصر کا ہائیڈروجن اور آکسیجن سے عمل کیا۔ تعامل کے دوران انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کچھ عناصر
اور ان کے مرکبات ایک جیسی خصوصیت ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً لیتھیم اور سوڈیم دونوں چمکیلے اور نرم دھاتیں ہیں، یعنی دونوں کی طبعی خصوصیت یکساں ہے۔ اسی طرح دونوں دھاتیں آکسیجن کے ساتھ عمل کر کے آکسائڈز بناتے ہیں، جیسے لیتھیم آکسائڈ اور سوڈیم آکسائڈ، اور ہائیڈروجن کے ساتھ عمل کر کے ہائیڈرائڈ بناتے ہیں، جیسے لیتھیم ہائیڈرائڈ اور سوڈیم ہائیڈرائڈ۔ طبعی اور کیمیائی خصوصیات مشابہ ہونے کی وجہ سے مینڈلیف نے انہیں ایک گروپ میں رکھا۔ اسی طرح بیریلیم، میگنیشیم اور کیلشیم کے طبعی خواص مشابہ ہونے کی وجہ سے انہیں بھی ایک گروپ میں رکھا۔ مینڈلیف نے اس طرح کے کچھ اور بھی گروپ بنائے جس سے جدول تشکیل دی۔ جدول تشکیل دیتے وقت انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ عناصر ان کی جوہری کمیت کی سعودی ترتیب میں رہے۔ مثلاً لیتھیم کی جوہری کمیت 6.94 ہے اور بیریلیم کی 9.01 جو لیتھیم سے زیادہ ہے۔ بوران کی جوہری کمیت 10.8 ہے جو بیریلیم کی جوہری کمیت 9.01 سے زیادہ ہے۔ مینڈلیف نے معلوم کیا کہ متعین وقفے کے بعد طبعی اور کیمیائی خواص میں مشابہت رکھنے والے عناصر دہرائے جاتے ہیں۔ مثلاً سوڈیم لیتھیم عنصر کے نیچے 6 عنصر کے وقفے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح پوٹیشیم یہ عنصر سوڈیم عنصر کے نیچے پھر سے 6 عناصر کے وقفے کے بعد آتا ہے۔ یہ بالکل پینڈولم کی طرح ہے جو اپنی حرکت کو مخصوص وقفے میں دہراتا ہے، اور ایسی حرکت کو ہم دوری حرکت کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب عناصر کو جوہری کمیت کی سعودی ترتیب میں رکھا گیا تو کیمیائی اور طبعی خصوصیت کو دہرانے والے عناصر کا یہ پیٹرن بھی دوری تھا۔ اس بنیاد پر مینڈلیف نے اپنا ایک کلیہ پیش کیا۔ مینڈلیف کا کلیہ کیا تھا کہ عناصر کے خواص ان کی جوہری کمیت کے دوری تفاعل ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک جدول تشکیل پایا۔ چونکہ یہ جدول عناصر کی دوری خصوصیت کی بنیاد پر تھا، اس لیے اس کا نام دوری جدول رکھا گیا۔ تو چلیے اس جدول پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مینڈلیف کے دوری جدول میں ستون کو گروپ اور افقی قطاروں کو دور کہتے ہیں۔ مینڈلیف کے دوری جدول میں کچھ خوبیاں اور خامیاں بھی تھیں۔ تو چلیے پہلے اس کی خوبیاں دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی خامیاں دیکھیں گے۔ سب سے اچھی خوبی یہ تھی کہ مینڈلیف نے اپنے کلیے کا اس وقت کے معلوم تمام عناصر پر اطلاق کیا اور یہ کہا کہ آج تک حاصل معلومات مکمل نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مینڈلیف کے دوری جدول میں یہ نمایاں خوبی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ مینڈلیف نے کچھ عناصر کی جوہری کمیت کی دوبارہ جانچ کر کے اسے درست کیا۔ مثلاً بیریلیم کی جوہری کمیت پہلے 14.09 مانی جاتی تھی، لیکن مینڈلیف نے اس کی کمیت کو درست کیا اور اس کی درست قیمت 9.01 کی، اور بیریلیم کو بورون سے قبل رکھا گیا۔ اچھا، ذرا جدول کو غور سے دیکھیے۔ کیا آپ کو اس جدول میں کچھ عجیب نظر آ رہا ہے؟ بالکل صحیح، جدول میں کچھ خالی جگہ موجود ہے جہاں کوئی عناصر نہیں ہے۔ مینڈلیف نے اس وقت تک جو عناصر معلوم نہیں تھے ان کے لیے خالی جگہ چھوڑ دی تھی، اور ان میں سے 3 نامعلوم عناصر کو ان کے اوپر کے عناصر کے نام پر نام دیے اور ان کی جوہری کمیت بھی ظاہر کی۔ مثلاً ایک عنصر کا نام ایکا بورون رکھا اور جوہری کمیت 44 ظاہر کی۔ دوسرے عنصر کا نام ایکا ایلومینیم رکھا اور جوہری کمیت 68 ظاہر کی، اور تیسرے عنصر کا نام ایکا سلیکان اور جوہری کمیت 72 ظاہر کی۔ بعد میں ان عناصر کے نام اسکینڈیم، گیلیم اور جرمینیم رکھے گئے، اور خاص بات تو یہ ہے کہ بعد میں ان عناصر کے خواص مینڈلیف کی پیشن گوئی سے مشابہ ثابت ہوئے۔ ایک اور خوبی اس جدول کی یہ ہے کہ مینڈلیف کے ابتدائی دوری جدول میں رئیس گیسوں کے لیے جگہ نہیں چھوڑی گئی تھی، لیکن 19ویں صدی کے اواخر میں مینڈلیف نے ابتدائی دوری جدول میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے صفر گروپ بنایا اور اس گروپ میں رئیس گیسوں کو رکھ دیا۔ تو یہ تو تھی مینڈلیف کے دوری جدول کی خوبیاں۔
آئیے دیکھتے ہیں اس دوہری جدول میں خامیاں کیا کیا تھی۔ کوبالٹ اور نکل کی جوہری کمیت پر غور کریں تو کوبالٹ کی جوہری کمیت نکل کی جوہری کمیت سے زیادہ ہے، لیکن کوبالٹ کو نکل سے پہلے رکھا گیا۔ دوہری جدول میں ان کا مقام غیر واضح تھا۔ مینڈلیف کے دوہری جدول بننے کے بہت عرصے بعد ہمجا کی دریافت ہوئی۔ ہمجا کسے کہتے ہیں؟ چلیے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اگر ہم کاربن کو لیتے ہیں تو کاربن کے دو ہمجا ہے، C13 اور C14۔ کاربن کا جوہری عدد 6 ہے اور جوہری کمیت 12 ہے۔ جوہری کمیت یعنی پروٹون اور نیوٹرون کی جمع۔ کاربن کے دو ہمجا C13 اور C14 کو دیکھیے۔ اب C13 میں C کاربن کا جوہری عدد 6 ہی ہوتا ہے، لیکن جوہری کمیت 13 ہوتی ہے، کیونکہ اس میں نائٹروجن کی تعداد 7 ہوتی ہے، جس سے پروٹون اور نیوٹرون کی جمع 13 ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جوہری کمیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح C14 میں بھی کاربن کا جوہری عدد 6 ہی ہوتا ہے، لیکن جوہری کمیت 14 ہوتی ہے، کیونکہ اس میں نیوٹرون کی تعداد 8 ہوتی ہے۔ تو ایسے عناصر جن کے کیمیائی خصوصیت یکساں ہو، جن کے جوہری عدد یکساں ہو لیکن جوہری کمیت مختلف ہو، انہیں ہمجا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمجا کی تعریف پھر سے ایک بار دیکھ لو بچوں کہ ایسے عناصر جن کے جوہری عدد یکساں ہو لیکن جوہری کمیت مختلف ہو، انہیں ہمجا کہتے ہیں۔ مینڈلیف کے دوہری جدول میں ہمجا کا مقام طے نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ ان کی خصوصیت یکساں ہونے کی وجہ سے انہیں ایک ہی گروپ میں رکھنا چاہیے، یا الگ الگ جوہری کمیت ہونے کی وجہ سے انہیں الگ الگ گروپ میں رکھنا چاہیے، یہ طے کر پانا مشکل تھا۔ اس کشمکش کی وجہ سے ہمجا کو جدول میں کون سی جگہ دی جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک خامی یہ تھی کہ جب عناصر کو ان کی جوہری کمیت کی سعودی ترتیب میں رکھا جائے تو عناصر کے جوہری کمیت کے اضافے میں باقاعدگی نظر آتی ہے۔ مثلاً سوڈیم اور میگنیشیم کی جوہری کمیت کے درمیان 1.3 اکائی کا فرق ہے۔ میگنیشیم اور ایلومینیم کے درمیان 2.7 اکائی کا فرق ہے۔ ایلومینیم اور سلیکان کے درمیان 1.1 اکائی کا فرق ہے۔ مطلب یہ کہ ہر دو عناصر کے درمیان کا فرق مستقل نہیں ہے، اس لیے دو عناصر کے درمیان کتنے عناصر کی دریافت ہو سکتی ہے، اس کی پیشن گوئی مینڈلیف نے نہیں کی تھی۔ تیسری خامی یہ تھی کہ اس جدول میں ہائیڈروجن کا مقام متعین نہیں تھا۔ ہائیڈروجن یہ ہیلوجن جو کہ 7ویں گروپ کے عناصر ہیں، ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ مثلاً ہائیڈروجن کا سالمی ضابطہ H2 ہے تو کلورین کا سالمی ضابطہ Cl2 ہے۔ اسی طرح ہائیڈروجن دھاتوں کے ساتھ ہائیڈرائڈ بناتا ہے جیسے NaH، اور Cl بھی دھاتوں کے ساتھ کلورائڈ بناتا ہے جیسے NaCl۔ اس کے علاوہ ہائیڈروجن اور کلورین دونوں ادھاتوں کے ساتھ مل کر مشابہ سالمی ضابطہ بناتے ہیں۔ مثلاً ہائیڈروجن کاربن کے ساتھ CH4 بناتا ہے جس میں ایک کاربن اور 4 ہائیڈروجن ہیں۔ اسی طرح کلورین CCl4 بناتا ہے جس میں ایک کاربن اور 4 کلورین ہیں۔ اس کے علاوہ ہائیڈروجن اور الکلی دھاتوں کی کیمیائی خصوصیت اس میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ چلیے ہائیڈروجن اور الکلی دھاتوں کے مرکبات کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں الکلی دھاتوں میں ہم سوڈیم کے ساتھ موازنہ کریں گے۔ ہائیڈروجن کلورین کے ساتھ بناتا ہے HCl، اسی طرح سوڈیم کلورین کے ساتھ بناتا ہے NaCl۔ یہاں دونوں کے سالمی ضابطے مشابہ ہیں۔ اب ہائیڈروجن اور سوڈیم کا آکسیجن کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں گے۔ ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ بناتا ہے H2O، اسی طرح سوڈیم آکسیجن کے ساتھ بناتا ہے Na2O۔ اس کے علاوہ ہائیڈروجن سلفر کے ساتھ H2S بناتا ہے اور سوڈیم سلفر کے ساتھ Na2S بناتا ہے۔ یعنی ہائیڈروجن اور سوڈیم کے کیمیائی خصوصیات بھی یکساں ہیں۔ ان خصوصیات کا خیال کرے تو یہ طے کرنا مشکل ہے
کہ ہائیڈروجن کو الکلی دھاتوں کے گروپ 1 میں رکھا جائے یا ہیلوجن کے گروپ 7 میں۔ مینڈلیف یہ طے نہیں کر پائے کہ ہائیڈروجن کو الکلی دھاتوں کے ساتھ رکھے یا ہیلوجن کے ساتھ۔ تو بچوں، یہ مینڈلیف کے دوری جدول کی کچھ خامیاں تھیں جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم نے دوبے رائنر کے تثلیث کا کلیہ، نیولینڈ کا مسمن کا کلیہ، مینڈلیف کی دوری جدول کی خوبیاں اور خامیاں، ان ٹاپکس کا مطالعہ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیا دوری جدول یہ آپ کو اس کے اگلے ویڈیو میں سمجھنے ملے گا انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، پڑھائی پر دھیان دیجیے۔ اللہ حافظ۔